من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لاجد في بدني جوعا فقلت له وعزبك بالله يا أبتي من الجوع فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء يماني وأتيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أترضوني أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتذرني أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتظنني أدخل معكم تحت هذا الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه
السلام علیک یا رسول اللہ اتجعلنی ادخل معکم تحت هذا الكساء فقال وعلیک السلام وبعزتی یا قرۃ عینی یا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها بنوها فقال جبرائيل يا ربي أتدلني أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يرسي إلا لأجلكم محبتكم فقد أذنني أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذنني أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا حاجات تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرق فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا رب الكعبة فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مأمون إلا فرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جس لہو کے ملنے سے بنی ہے وہ خاکِ شفا جس لہو کے ملنے سے بنی ہے وہ خاکِ شفا اس زمین پاک کو کہتے ہیں ہم کرب و بلا جس کے گنبد کے تلے مقبول ہو ساری دعا جس کے گنبد کے تلے مقبول ہو ساری دعا اس حسین کا ہمیں یا رب تو پھر زائر بنا ہے یہ خواہش دل میں میری اے میرے پروردگار
ہے یہ خواہش دل میں میری اے میرے پروردگار، موت ہو فرش عزا پر یا تو پھر عرض کربلا پر۔ صلوات۔ سکینہ نے کہا ہوگا اے بھیا عابد مضطر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، میں سمجھوں گی کہ سینے سے لگایا ہے مجھے آ کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، بتاؤں گی کہ کتنے شمر نے درے لگائے ہیں، تماچے بھی نہ گن پائی کہ میں نے کتنے کھائے ہیں، میری رخسار سے اب بھی لہو بہتا ہے رہ رہ کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، سکینہ نے کہا ہوگا اے بھیا عابد مضطر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، وطن جاؤ تو میری بالیاں بھی ساتھ لے جانا، تم اپنے ہاتھوں سے یہ بالیاں سغرا کو پہنانا، یہ کہنا یاد کرتے کرتے تم کو مر گئی خواہر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، اے بھیا تم نہ ظالم سے کفن میرے لیے لینا، جو میں نے پہن رکھا ہے اسی کرتے میں دفنانا، میں یہ کرتا رسول اللہ کو دکھلاؤں گی جا کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، سکینہ نے کہا ہوگا اے بھیا عابد مضطر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، بہت دن ہو گئے بابا کو بھی دیکھا نہیں میں نے، مگر امید کا دامن ابھی چھوڑا نہیں میں نے، کبھی تو اپنے سینے سے لگائیں گے مجھے آ کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، کہوں گی اپنے امو سے کہ میں پیاسی نہیں ہوں اب، مجھے پانی پلاتی ہے میری زخمی پھوپھی زینب، مگر یہ غم ہے کہ پیاسا ہے وہ ننھا علی اصغر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، سکینہ نے کہا ہوگا اے بھیا عابد مضطر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، سناؤں حال دل کس کو کوئی سننے نہیں آتا، اے بھیا قیدیوں سے کیا کوئی ملنے نہیں آتا، ہمارا اس بھری دنیا میں کیا کوئی نہیں یاور، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، سکینہ نے کہا ہوگا اے بھیا عابد مضطر،
سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا، میں سمجھوں گی کہ سینے سے لگایا ہے مجھے آ کر، سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، ارے دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہیں بے قرار، ارے تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار، ایک شور ہے زمین پر، ایک شور ہے زمین پر، گرا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، اچھے نہیں ارادے یزیدی سپاہ کے، پاؤں نکل رہے ہیں رقابوں سے شاہ کے، ارے غازی نہیں ہے تم ہی بچا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المزدر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني إنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد صدق مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى برائے خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا باوز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس جس کا عنوان تھا خصوصیات شیعہ، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اصحاب میں بنے تو کم سے کم حد اقل منمم اس میں کیا خصوصیات پائی جانا چاہیے. اور جس حدیث کا انتخاب کیا تھا اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، تم اس سرزمین پر شہید کیے جاؤ گے یعنی کربلا میں، اور تمہارے ساتھ ایک ایسا گروہ تمہارے اصحاب کا شہید ہوگا
جو اس قدر تمہاری محبت میں غرق ہوگا کہ لا یجدون علم مس الحدید، کہ لوہے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لوہے کے درد کو محسوس نہیں کریں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے کہ تیر یا بھالا، اگر ایک تیر یا بھالا کسی کو لگ جائے تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے، لیکن عجب تھے یہ عاشقان حسین، یہ محبان حسین، اس قدر غرق تھے، اس قدر غرق تھے کہ سر سے لے کے پیر تک تیر، پورا جسم تیر، کوئی جسم ایسا حصے نہ جہاں تیر نہ لگا ہو، لیکن ویسے ہی کہ ویسے ہی کھڑے تھے جب تک کہ سید الشہداء نے یہ نہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی کہا ویسے ہی ایک طرف سعید گرے اور دوسری طرف زہیر، اور اس کے بعد بھی جذبہ دیکھیے، یعنی جذبہ کیا تھا، کہنے لگے حل وفیت ابن رسول اللہ، کیا حق وفا ادا کیا، اب راضی تو ہے نا۔ یہ جذبہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کے اصحاب میں بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چند خصوصیات جن کا ان پچھلے 9 دنوں میں ذکر کیا، یہ تھیوری تھی جن کا ذکر کیا تھا، اور آج انشاءاللہ اس کے عمل کی اہمیت پر گفتگو کریں گے کہ صرف علم معلوم کر لینا کافی ہوتا ہے یا اس پر عمل بھی اتنا ضروری ہوتا ہے، یعنی صرف علم کافی ہے یا نہیں، ساتھ میں عمل ہے۔ تو آج جو موضوع ہوگا وہ عمل ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کل کی مجلس کا یہ آیا تھا کہ کس طرح، یعنی عرض کیا تھا کہ حسد کا ایک علاج ہے محبت علی بن ابی طالب، تو یہ علاج کیسے ہے؟ تو حب علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ کیسے علاج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ محبت علی بن ابی طالب تمام گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے، تمام برائیوں کو، جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے ویسے۔ تو اگر کوئی محبت علی اور آل علی میں غرق ہے، جو واقعی امام زمان سے محبت کرتا ہے، تو اس میں اس طرح کی پست صفات کبھی نہیں پائی جائے گی، پست یعنی لولی، ایک دم نیچ صفات کبھی نہیں پائی جائے گی کہ وہ حسد کرے گا، یعنی اگر واقعی وہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے تو۔ اور ان کے اصحاب میں لوگ ایسے تھے بھی کہ جو ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے، تو اگر خدا نخواستہ اگر کسی میں یہ صفت پائی جاتی ہے اور وہ یہ ساتھ میں دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں علی اور آل علی سے محبت کرتا ہوں، محمد اور آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود توسل کرے محمد اور آل محمد علیہ السلام سے، اور اسپیشلی امام زمان سے یہ توسل کرے کہ مولا یہ برائی مجھ میں پائی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مدد کریں تاکہ میں اس برائی سے دستبردار ہو جاؤں، یعنی یہ برائی سے چھٹکارا پاؤں۔ اگر ہم امام سے واقعاً اس طرح توسل کریں تو انشاءاللہ یہ نہیں بلکہ امام مدد کریں گے، دوسری برائیوں کو بھی نکال دیں، اور ساتھ میں نہ صرف یہ دوسرے گناہ جو سرزد ہوئے وہ بھی مٹ جائیں گے، کیونکہ یہ محبت آل محمد کی محبت اکسیر کا کام کرتی ہے، یہ ایک ایسا کام کرتی ہے جس سے سارے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اس میں ایک تاثیر یہ ہے، اب اسے گھبرائیے گا نہیں، ہم نے واقعہ حتہ بھی سنایا تھا، پتہ نہیں ان مجلس سنایا تھا، شمع معرفت کے سلسلے میں سنایا تھا کہ حتہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو اس لیے سارے گناہ مٹ جاتے تھے۔ ویسے ہی یا علی کہنے کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اب اس کو یہ مت سمجھیے کہ ایسی یہ خالی ایک نعرہ ہے، یہ نعرہ ہے، ہر نعرہ، کچھ لوگ جو نعرے خلاف ہیں وہ اصل میں کم معرفت لوگ ہیں جو ایکچولی اس معرفت کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ یہ صرف لفظ یا علی کی اہمیت سمجھیں کہ یا علی کا مطلب کیا ہے، یا علی کہنے کا مفہوم کیا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے بیہودے سوالات نہیں کریں گے کہ یعنی یہ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں، یعنی یہ ایک طرح کا بیہودہ سوال ہے کہ نعرے کیوں لگانا چاہیے سر۔ بہرحال تو یہ اس کی ایک اثر ہوتا ہے۔ بس خالی یعنی آگے بڑھنے سے پہلے، اپنے اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ایک معروضہ ہے آپ کی خدمت میں کہ روزانہ کم سے کم 2 منٹ، زیادہ نہیں، صرف 2 منٹ، اگر آپ کو 2 منٹ بھی زیادہ لگتا ہے نا تو 1 منٹ روزانہ، 1 منٹ
صرف 1 منٹ اپنے امام زمان سے گفتگو کریے وداؤٹ فیل. آف کورس بہترین ٹائم نماز صبح کے بعد ہے یا نماز شب کے بعد ہے, لیکن جو بھی ٹائم آپ سلیکٹ کریں وہ ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کبھی بھی ٹائم سلیکٹ کریے, لیکن روزانہ 1 منٹ 2 منٹ اپنے امام سے گفتگو کریے. چاہے آپ اپنے مسائل بیان کریے, اپنے پرابلمس امام کو بتائیے کہ میرے یہ پرابلمس ہیں, مولا آپ سالو کریے یا کچھ بھی, لیکن یہ کنیکشن امام سے رکھنا بہت ضروری ہے. اس کو آپ ہر حالت میں رکھیے, کسی طرح یہ کنیکشن ٹوٹنے نہ پائے, کیونکہ یہ کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. آف کورس اب ہم جو بتا رہے ہیں بہت ہی کم, 1 منٹ تو بہت ہی کم ہے, ہو سکے تو زیادہ کریے, لیکن منیمم بتا رہے ہیں کہ 1 منٹ روزانہ گفتگو کریں وداؤٹ فیل. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک پیغام تھا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد. تو اب تک جو 9 دن ہم لوگوں نے تھیوری ڈسکس کیا, اب اس پہ عمل کی بات کرتے ہیں کہ اب اس پہ عمل بہت ضروری ہے, صرف نہیں علم نہیں. اب دیکھیے قرآن کریم کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے, 97 ہے. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا, اگر کوئی اچھا کام کرے, من ذکر او انثی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, یعنی قرآن کی نظروں میں دونوں برابر ہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. وَهُوَ مُؤْمِن, صرف شرط کیا ہونا چاہیے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. مومن کا مطلب اس کے دل میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی محبت ہو, ولایت ہو. بغیر ولایت کے کچھ نہیں ہے, پھر چاہے جتنا کام کرے یوز لیس, لیکن ولایت کے ساتھ کام کرے. اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِن, اگر ایمان کی حالت میں یہ کام کو انجام دے رہا ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے ایک طیب اور طاہر ایک بہترین حیات دیں گے, بہترین زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو ہم انہیں اجر دیں گے وہ بہترین اجر ہوگا ان کے عمل کا. یعنی اگر اللہ کسی اجر کو اللہ اگر بہترین کہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اجر کیا ہوگا, اس کی کیا حد ہوگی, یا بلکہ حد نہیں ہوگی. جس اجر کو اللہ کہے کہ یہ بہترین اجر ہے, بہترین اجر ہے, اس سے اچھا اجر ہو نہیں سکتا. آیا وہ اجر انسان کے تصور میں, انسان کے امیجنیشن میں آ سکتا ہے, انسان سوچ سکتا ہے؟ بس شرط اللہ نے کیا لگایا کہ وہ اچھا کام کرے. ایمان کے بعد جو شرط لگائی اچھا کام کرنے کی. اس کے بعد آپ دیکھیے پھر قرآن کی آیت ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اب یہاں یہ کہ اللہ نے پہلے شرط لگائی توبہ کی. توبہ کی اس لیے شرط لگائی کیونکہ ہم لوگ سب گناہ گار ہیں, ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا ہے. معصومین علیہ السلام صرف 14 ہے بس. معصومین علیہ السلام یعنی افکوس انبیاء بھی معصوم ہیں, فرشتے بھی معصوم ہیں, لیکن رسول اللہ اور پھر ان کے آدھے ٹوٹل ملا کے 14 معصومین علیہ السلام ہیں. ان کے علاوہ سب گنہگار ہیں. اور اسی لیے جو خشیہ کا ذکر ہے, جو خوف کا ذکر ہے نا, یہ دراصل آپ کو ایک منزل پہ لے جائے انشاءاللہ کہ یہ خشیہ اور خوف کی جو بات ہوتی ہے نا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان یعنی ڈرے اللہ سے, بلکہ اس کا ایک مفہوم یہ کہ انسان شرمندہ بھی ہو اللہ سے. شرمندہ کیوں ہو انسان اللہ سے؟ کہ وہ اللہ جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اور صبح سے لے کے شام تک اور مغرب سے لے کے صبح تک مسلسل اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے, نان سٹاپ لگاتار اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے, اور ہم اس کی بارگاہ میں گناہ کرتے جا رہے ہیں, ہم اس کے سامنے سینہ سپر ہوتے جا رہے ہیں, ہم اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں, ہم اپنے امام زمان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ امام زمان گریہ کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس کے بعد جب احساس ہو جائے تو انسان میں جذبہ خشیہ ہونا چاہیے, انسان کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو آنا چاہیے, اللہ کے سامنے توبہ کرے, اپنے گناہوں کی توبہ کرے, اور دعا جو مناجات 5 اشرا ہے اس کی تاکید کر رہے ہیں. مناجات 5 اشرا پڑھا کریے. مناجات 5 یعنی 15 مناجات. یہ 15 مناجات کس سے نقل ہوئی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. یہ 15 مناجات یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے, یہ جو ڈیوائن پرلز کا ایپ ہے اس میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ تمام آپ کی کتابوں میں صحیفہ سجادیہ میں مل جائے گی یہ 15 مناجات. یہ 15 مناجات میں جو پہلی مناجات ہے, دیکھیے آپ ایسا پلان کریے کہ روزانہ 1 مناجات پڑھیے, روزانہ ڈیلی. اس کو میکسیمم 2 منٹ لگتا ہے, اس سے زیادہ لگتا ہے. اگر بہت
سلو پڑھے تو 3 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا، 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. آپ خالی اس کو پڑھیے اور اس کا بعد میں میننگ پڑھ لیجئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے پہلی مناجات جو ہے وہ مناجات التائبین ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات. اور اس کے کانسیپٹ آپ دیکھیں گا، ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں، انشاءاللہ کبھی اور. لیکن اس کا ایک جملہ خالی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا اگر اپنے گناہوں پر ندامت کرنا یعنی ریگریٹ کرنا، پچھتانا ہی توبہ ہے تو تیری ذات کی قسم میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والوں میں سے ہوں. ان کان الندم علی التوبہ فبعزتک انا من النادمین. تیرے ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم پروردگار کہ میں واقعی پچھتا رہا ہوں جو گناہ کر رہا ہوں. یہاں قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ، جو توبہ کرے اور اس کے بعد ایمان لائے. ایمان کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، حدیث تھی نا، تو اللہ نور ایمان اسے سلب کر دیتا ہے، نور ایمان اسے چھین لیتا ہے جب تک کہ وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا. جب توبہ اور استغفار کرتا ہے پھر اس کو اللہ نور ایمان دے دیتا ہے، پھر وہ مومن بن جاتا ہے. اس لیے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو نور ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے. انسان کو چاہیے خدا نخواستہ اگر گناہ ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو تو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اس کے بعد اچھے کام کرے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو ان قریب ہے کہ وہ کامیاب افراد میں سے ہو. اللہ اس کو کامیابی عطا کرے گا. کامیابی یعنی وہ مومن ہے، عمل صالح انجام دے رہا ہے تو اللہ اس کو کامیابی دے گا. اس دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. کامیابی مطلب نہیں کہ دنیا کی دولت سے نوازے گا، نہیں، اللہ اس کو عقل سے نوازے گا، اللہ اس کو علم سے نوازے گا، اللہ اس کو شعور سے نوازے گا، اللہ اس کو فہم سے نوازے گا. یعنی اللہ مختلف اس کو ایسی معنوی اسپرچل باؤنڈریز دے گا، اسپرچل نعمتیں دے گا کہ جو خود یعنی کامیابی کی بہترین دلیل ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حبب الیکم الایمان، اللہ اس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے گا. ایمان کی محبت یعنی کیا؟ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کو اور مستحکم کر دے گا. اس قدر مستحکم کرے گا کہ علی اور آل علی سے اس کی محبت میں اضافہ ہوگا. کیونکہ یہ محبت وہ ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. جتنا اس محبت میں غرق ہوتے جائے، جتنا ڈوبتے جائے اتنا کم ہے. لیکن علی اور آل علی کے در پر محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انسان صاحب عمل ہو، انسان عمل کے میدان میں آگے ہو، صرف زبانی خرچ نہیں کرے. ورنہ زبانی خرچ کرنے والے تو بہت تھے. روایات میں ایک روایت نہیں، دو نہیں، کئی روایتیں ملتی ہیں کہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور مولا فوراً منہ پہ کہتے تھے تو جھوٹ بول رہا ہے. مولا فوراً جواب میں کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے. جب اسے مولا میں خود اقرار کر رہا ہوں میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے جھوٹ بول رہا ہے. کہا میں نے دیکھا تیرا نام اس فہرست میں نہیں ہے، اس لسٹ میں نہیں ہے جو محبت کرنے والوں کی لسٹ ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام جب کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ اس کے ماتھے پر لکھا رہتا ہے میم یا کاف، فوراً لکھا رہتا ہے کہ یہ چاہنے والا ہے یا چاہنے والا نہیں ہے. اس کے ماتھے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. اس دنیا میں بھی پہچانتے ہیں، آخرت میں بھی، قیامت میں بھی پہچانیں گے. کیونکہ اصحاب اعراف ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. وہ فوراً دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھیں گے یعرفونہم، ان کو پہچانیں کیسے؟ بسیماہم، ان کے ماتھے سے پہچانیں گے. جیسے ہی ماتھے کو دیکھیں گے فوراً کہیں گے یہ مومن ہے یا نہیں ہے. تو دعوے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ عمل کے میدان میں ہونا چاہیے. اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، یعنی جو اللہ کے پاس آئے اور ایمان کے ساتھ آئے اور ساتھ میں عمل صالح اس نے انجام دیا ہو، اچھے اچھے کام انجام دیا ہو، فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے بلندترین درجات ہیں. الدرجات العلیٰ، اولا بلند ترین درجات.
اللہ کہتا ہم بلند ترین درجات دیں گے جب اللہ وعدہ کر رہا ہے، لیکن صرف 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ایمان ہے اور دوسری شرط عمل صالح ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. دیکھیے خطاب ہمارا صرف جوانوں سے ہے، بالخصوص جوان نوجوان لوگوں سے، کیونکہ یہ عمل ابھی جو بزرگ ہیں ہمارے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے بار بار ہم بول رہے ہیں تاکہ وہ بزرگ نہ سمجھو ان کے اوپر بول رہے ہیں. نہیں، ان کو تو ماشاءاللہ وہ لوگ اس میدان انہوں نے اپنی زندگی گزار دی. تو یہ صرف جوانوں سے خطاب ہے کہ جوانوں، عمل جو ہے وہ جوانی میں ہوتا ہے، اصل چیز جوانی میں. آپ انتظار مت کریے کہ ابھی عمر ہماری باقی ہے، کیونکہ کسی عمر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو لے کر آئے گا تو اس کا یہ اجر ہوگا. امیر المومنین علیہ السلام گئے ممبر پر اور خطبہ دیا، ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جان لو، ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ، جان لو دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب تم علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو. یہ کمال دین ہے، یہ کمال دین. اللہ یعنی امیر المومنین اسلام فرما رہے ہیں اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ، الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. دیکھو علم کا حاصل کرنا تم پر واجب ہے بنسبت مال کے، یعنی مال کے پیچھے نہ دوڑو، علم کے پیچھے جاؤ، علم حاصل کرو. مولا کتنا تاکید کر رہے ہیں، کتنا تاکید کر رہے ہیں. لیکن آج ہماری یہ حالت ہے کہ دنیا میں سب سے پچھڑے ہم ہیں وہ علم میں ہم لوگ ہیں، کیونکہ مولا کی باتوں پر عمل نہیں کیا. یعنی شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں علمی میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر ہے تو بہترین ڈاکٹر شیعہ ہو، اگر انجینئر ہے تو بہترین انجینئر شیعہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی بھی میدان میں، ہر میدان میں علم کے اگر شیعہ ہے تو اس سے اچھا کسی کو نہیں ہونا چاہیے. یعنی اسے ایکسل کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے ہماری قوم یہ ہے جو پڑھے لکھوں کی قوم ہے. اور ایک زمانے میں ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا جو پارٹیشن سے پہلے کا زمانہ تھا کہ جب افراد خاص کر جو مسلمانوں میں جب پہچانے جاتے تھے تو جب بھی کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی دکھتا تھا تو کہتے کہ تم شیعہ ہو. وہ زمانہ تھا. لیکن بہرحال یہ ابھی عالمیہ ٹریجڈی ہے، لیکن ابھی بھی ہم کوشش کریں کہ جتنا نہ صرف یہ کہ صرف دینی تعلیم کی بات نہیں کرے، دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. دونوں اعتبار سے جتنا ہو سکے علم حاصل کرے، جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ان المال مقسوم مذموم، مال تو اللہ نے تقسیم کر دیا، قسمت میں لکھ دیا اور اس کی ضمانت بھی لے لی، گارنٹی اللہ نے لی، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. اللہ نے ضمانت لے لی ہے. اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا، ضمانت اللہ نے لے لی ہے. چاہے انسان غار میں بھی اگر جا کر رہے گا اللہ نے ضمانت لے لی ہے کہ بھوکا کسی کو نہیں رہے گا. قسمہ، اور کس نے یہ تقسیم کی ہے، کس نے ڈسٹریبیوٹ کیا یہ مال کو؟ عادل بینکم، جو اللہ عادل ہے تمہارے درمیان، وہ اللہ جو انصاف والا ہے اس نے کیا ہے. اس کو معلوم ہے کس کو کتنے مال کی ضرورت ہے، اس کو معلوم ہے کس کے پاس کتنا ظرف ہے، کتنی کیپیسٹی ہے مال کو ہضم کرنے کی. اس اعتبار سے وہ مال دیتا ہے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ سے طلب کریں تو ہو سکتا ہے کہ مسلسل دعا مانگنے کے بعد اللہ دے دے گا اپنے فضل سے، لیکن پھر وہی جو قارون والی حالت ہوئی تھی وہی حالت ہوگی خدا نہ خواستہ. اس لیے جو بھی اللہ دے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار جتنا تو نے دیا شکر ہے. بس اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ علم حاصل کرنے میں لگائے. وَزَمِنَهُ وَسَيَفِي لَكُمْ، اس نے ضمانت لی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کو وفا کرے گا. اللہ وہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ توڑتا نہیں ہے. والعلم، لیکن علم کیا ہے؟ علم مخزون عند اہلہ، علم مخزون ہے، ٹریجرڈ ہے، سٹور کیا گیا ہے اہل علم کے پاس. علم اللہ نے اہل علم کے پاس رکھا ہے.
وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ، اور تم کو حکم دیا ہے کہ جاؤ اسے طلب کرو، جاؤ علم حاصل کرو، من اہلہ، اہل علم سے طلب کرو، ان سے مانگو، سیکھو، پڑھو، علم حاصل کرتے رہو، فَاطْلُبُوهُ، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے حاصل کرو۔ اسی لیے مولا غرر الحکم میں ایک حدیث فرماتے ہیں کہ العلم یرشدک والعمل یبلغ بک الغایہ۔ دیکھیے کیا جملہ ہے، صرف چند الفاظ ہیں حدیث کے، لیکن امام فرماتے ہیں علم تم کو گائیڈ کرتا ہے۔ علم کا کام کیا ہے؟ گائیڈ کرنا۔ عمل کیا کرتا ہے؟ تم کو تمہاری منزل تک پہنچائے گا۔ عمل تم کو تمہاری منزل تک پہنچائے گا۔ مثال ایک دم واضح آپ کے لیے، ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کو جانا ہے کہیں اور، یہاں سے مثال کے طور پر اندھیری جانا ہے، اندھیری جانے کے لیے ہم گوگل میپ پہ نکال کے رکھتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گوگل میپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اندھیری جانا ہے، اس جہاں جانا ہے ڈیسٹینیشن بھی لکھ دے بھائی یہ ڈیسٹینیشن میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کر کے اور گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھے تھے گاڑی سٹارٹ نہیں کرتے ہیں، بس ادھر بیٹھے ادھر ہی بیٹھے ہیں، یا گھر میں بیٹھے ادھر لکھ دیا، بس لکھا ہاں 40 منٹس میں اندھیری پہنچ جائیں گے، بس دیکھ رہے اس کو، ہاں 40 منٹس میں اندھیری پہنچ جائیں گے۔ آیا خالی اس کو دیکھنے سے، اس نالج سے کہ 40 منٹس میں اندھیری پہنچے، کیا ہم اندھیری پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ اگر ادھر پہنچنا ہے تو ہم کو جانا پڑے گا، گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا، گاڑی سٹارٹ کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا، تھوڑی محنت لگے گی، تھوڑی جدوجہد لگے گی، تھوڑا خرچ کرنا پڑے گا، ہر اعتبار سے جو بھی لگے گا، لیکن کیونکہ ہم کو جانا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا، اقدام لینے پڑیں گے، تب جا کے اپنی منزل تک پہنچیں گے، اور اگر نہیں تو پھر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، تو پھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ علم کا کام ہے گائیڈ کرنا، گوگل میپ نے تو بتا دیا ہے کیسے جانا ہے اور کتنی دیر میں پہنچیں گے، لیکن بعد میں عمل آپ کو اس منزل تک پہنچائے گا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں، دیکھیے مولا کا جملہ دیکھیں، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 176 ہے، مولا فرماتے ہیں العمل العمل۔ عربی میں جب کوئی کسی چیز کے لیے تاکید دی جاتی ہے نا، تاکید یعنی ایمفیسس، جب زور دیا جاتا ہے تو اس کو 2 بار دہرایا جاتا ہے۔ مولا زور دے رہے ہیں، کس کے لیے زور دے رہے ہیں؟ اہل غیروں کے لیے دے رہے ہیں؟ نہیں، اپنے لیے دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے دے رہے ہیں۔ فرما رہے العمل العمل، عمل کرو عمل کرو، یعنی obviously یہ کہ آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، لیکن عمل پہ نہیں رکتے ہیں۔ فرماتے ہیں النہایا النہایا، یعنی صرف عمل نہیں کرو بلکہ عمل کو اس کے اینڈ تک لے کے جاؤ، جب تک کہ اپنے گول کو اچیو نہیں کرو، جب تک کہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کرو، اس وقت تک محنت کرتے رہو جب تک کہ تم بیسٹ نہ ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں نا نہج البلاغہ اور تعلیمات اہل بیت سے لوگوں نے لی ہے، اور اس کو یقین کریے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی اپنے منہ سے بولیں گے اچھا، لیکن ہم بتا رہے ہیں ہم نے پی ایچ ڈی کیا مینجمنٹ میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو مینجمنٹ کی جو بکس ہے نا، اس میں جو بہت سارے لوگ جو چیزیں لکھتے ہیں نا، وہ بہت ساری چیزیں روایات میں آلریڈی موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ حدیث اٹھا کے لیا ان لوگوں نے، انہوں نے ڈائریکٹ لیا ہے، ایسا لگتا ہے سیدھے کاپی کیا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہج البلاغہ سے پورا اٹھا کے کاپی کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے نہج البلاغہ اور ہماری حدیث و کتاب پر بہت زور دیا، اور ہم نے خود نگلیکٹ کیا، تو دوسروں نے فائدہ اٹھایا، دوسروں نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ تو مولا فرماتے ہیں العمل العمل النہایت النہایت، یعنی اینڈ تک جاؤ، اور اس کے لیے کیا ہے؟ الاستقامت الاستقامت، بلکہ والاستقامت والاستقامت، یعنی واو مولا استعمال کریں حال کے لیے، یعنی اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے تم کو اسٹیڈ فاسٹنس کی ضرورت پڑے گی، استقامت کی ضرورت پڑے گی۔ فاستقم کما امرت، قرآن کہتا ہے جیسے تم کو حکم دیا گیا ویسے اسٹیڈ فاسٹ رہو، ایک دم اپنے مقصد میں ایک دم اسٹیڈ فاسٹ رہو، ذرا سی بھی ویکنس نہیں آنا چاہیے۔ We should strive to be the best، ہم سے اچھا کوئی نہ ہو۔ کسی بھی چیز اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، ایک گول بنائیں کہ ہم کو یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ اب کچھ حلال چیز ہونا چاہیے، حرام چیز نہیں ہونا چاہیے، حرام کے لیے نہیں، حرام کے لیے تو پھر حرام نہیں، حلال۔ والاستقامہ الاستقامہ، یعنی اسٹیڈ فاسٹ، یہ سب ایک حدیث ہے جو بلاغہ کی، یعنی ایک جملہ آپ کو بتا رہے ہیں خطبے کا۔
ثم الصبر، الصبر، دیکھو پیشنس بہت ضروری ہے، پیشنس، بیکاز کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں مل جاتی ہے، کوئی بھی چیز ایسا نہیں کہ آپ گئے اور 2 منٹ میں مل گئی، نہیں، بڑی محنت لگتی ہے، اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں، کیونکہ ہم لوگ عام طور سے جنرلی لوگوں کی ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے پتہ ہے نا، کہ اگر کسی سکسیسفل آدمی کو دیکھتے ہیں نا تو صرف اس کی سکسیس کو دیکھتے ہیں، عام طور سے یہ نہیں دیکھتے اس نے کتنی محنت کیا وہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے رات کے چراغ جلائے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس نے کتنا وہ صبح اٹھا ہے جلدی 4 بجے 5 بجے اٹھا ہے اور دن بھر اس نے محنت کی، اس نے اپنے نیند کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس کو اپنے گول پہ ایک دم فوکس رہا. تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، بہت صبر کرنا چاہیے. تو مولا فرماتے ہیں الصبر الصبر. سب دیکھیے مولا کائنات کبھی کبھی واقعی ان کی مظلومیت دیکھیے، وہ اپنے چاہنے والوں سے کتنا اصرار کر رہے ہیں، کتنا تاکید کر رہے ہیں، لیکن عجیب لوگ تھے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر یہاں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اگر آپ کو بتائے تو آپ کو تعجب ہو کہ مولا کائنات کمیل کا ہاتھ لے کر گئے ایسے پکڑ کے، جناب کمیل ابن زیاد نخعی ان کے صحابی جو دعا کمیل ہم لوگ پڑھتے نا، شب جمعہ دعا کمیل پڑھتے نا، تو وہ دعا جو جن کو نقل کی تھی ان کا ہاتھ لے کے گئے کہاں گئے؟ وادی السلام میں، قبرستان میں، نجف میں جب جاتے ہم لوگ تو وادی السلام قبرستان میں، اور وہاں لے جا کے مولانا زور سے چیخ لگائی آ یا کمیل. یعنی کتنا دل بھرا تھا میرے مولا کا، کتنا دل بھرا تھا. آپ سوچیے آ یا کمیل ان هذه القلوب اویا فخیرها او آہا. اے کمیل یہ دل جو ہے نا یہ ظرف کی طرح ہوتے ہیں، ظروف کی طرح، برتنوں کی طرح ہوتے ہیں. تو ان میں جو بہترین دل وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے. یعنی اس کے بعد پھر مولا بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ دل علم سے بھرا ہوا ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے کمیل. آپ مولا کی مظلومی سوچیے کیا ہے، واقع آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. کوئی لینے والا نہیں ہے، جو آتا ہے وہ دنیا طلب کرنے لگتا ہے، دنیا چاہنے لگتا ہے کہ دنیا، یعنی علم حاصل کرے دنیا کا مال کمانے کے لیے، دنیا کی دولت کمانے کے لیے، اس لیے علم حاصل کریں. مولا فرماتے ہیں الصبر الصبر الورع الورع. الورع یعنی تقوی سے بھی جو بالا منزل ہوتی ہے، تقوی سے بھی جو اونچی منزل ہوتی ہے. یعنی تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتناب المحارم، حرام سے دوری اختیار کرنا. ورع کس کو کہتے ہیں؟ حرام نہیں، جہاں ڈاؤٹ ہو حرام کا وہاں رک جانا، اسے کہتے ہیں ورع. الورع الورع یعنی دیکھو حرام تو تم شیعہ ہو، حرام تو دور کی بات ہے، جہاں تمہیں ڈاؤٹ ہو حرام کا وہاں بھی قدم نہیں رکھنا. تو اس لیے نہیں کہنا ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ہم خود نہیں پیتے ہیں. نہیں، کیسی احمقانہ گفتگو کر رہے ہو. شیعہ جو شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا، ہاں ان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں. روایت میں اللہ کی لعنت ہے اس پر جو یعنی اس ٹیبل پر بیٹھے جہاں شراب سرو کی جا رہی ہے، اس ٹیبل پر بیٹھے، اس محفل میں رہے جہاں شراب سرو کی جا رہی ہے. پھر جسٹیفائی کرتے نہیں سر لیکن کیا کارپوریٹ ورلڈ میں کرنا پڑتا ہے. تو الرزاق کیا بھی کارپوریٹ ورلڈ ہے؟ کیسی حماقت کی بات ہے یہ سب. رزاق کارپوریٹ ورلڈ ہے، رزاق اللہ ہے. گھبراتے کیوں ہیں؟ رزاق اللہ ہے. اور اگر آپ کا کام ہے تو لوگ کام ہی قدر کرتے ہیں. آپ جانیے اس حقیقت کو، یہ مت سمجھیے ہم جنگل میں رہتے ہیں. ہاں جو بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل دنیا کی بات کر رہے ہیں. کوئی کارپوریٹ کوئی نہیں، لوگ قدر کرتے ہیں آپ کے کام کی. کام اچھا ہے تو سب کچھ. بلکہ ہم یہاں مولانا سید سے اختر رضوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں، واقعہ نہیں نقل کرتے، خالی ان کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے تھے، یعنی انہوں نے پورا واقعہ نقل کیا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا جملہ، ان کا پورا واقعہ تھا ان کے ایک سفر کا. اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم اپنے دین کی عزت کرو گے،
اگر تم اپنے دین کا احترام کرو گے، رسپیکٹ کرو گے، تو لوگ تمہارا بھی احترام کریں گے، تمہارے دین کا بھی احترام کریں گے. لیکن اگر تم اپنے دین کی رسپیکٹ نہیں کرو گے نا تو کوئی نہ تمہاری عزت کرے گا نہ تمہارے دین کی کرے گا. تو مولا فرماتے ہیں الورا الورا ان لکم نہایا فانتہوا الی نہایتکم. دیکھو تمہارے لیے تمہارے گولز سیٹ کر دیے گئے ہیں، تو اپنے گولز تک پہنچو، اپنے مقصد تک پہنچو. اس کے بعد فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات باوزہ بلند. یعنی یہ دعا یہ حدیث کس سے نقل ہے؟ جناب ابو حمزہ صومالی سے، جن کی جو دعا ہے نا، دعا ابو حمزہ صومالی جو ماہ رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک بار نہیں، یعنی کئی مرتبہ، یعنی ریگولرلی، استمرار، یہ ماضی استمراری ہے. یہ کان یقول ان احبکم الی اللہ عز وجل احسنکم عملا. اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، جو عمل کے میدان میں سب سے زیادہ ہے، جو سب سے آگے ہے. وَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَمَلًا أَعْظَمَكُمْ فِي مَا عِنْدَ اللَّهِ الرَّغْبَةِ. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ریوارڈ اس کو ملے گا، سب سے زیادہ اجر اس کو ملے گا جو سب سے زیادہ خلوص سے کام کرے گا. یعنی ایک تو عمل اور دوسرا خلوص، یہ دونوں چیزیں. دیکھیے اس لیے اس بات کو سمجھیے. ہم آپ کی خدمت میں ایک روایت بہت جلدی نقل کرتے ہیں، بہت فاسٹ بولتے ہیں، انشاءاللہ 1.5 منٹ میں حدیث ختم ہوگی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اصول کافی میں روایت موجود ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء او یماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار ان الریاست لا تصلح الا لاہلہا. اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ وہ علماء کے سامنے فخر و مباحت کرے کہ میں بھی عالم ہوں، آپ مجھے کم نہیں سمجھنا، ہاں، اگر اس لیے کرے، یا بے وقوفوں سے بحث کرنے کے لیے صرف علم حاصل کر رہا ہے، جاہلوں کے ساتھ بحث کرنے بے وقوفوں سے، اور یمارے بحث صفحاء، یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، بس صرف اس لیے کہ بھائی دیکھو میرے پاس علم ہے، میں بھی صاحب علم ہوں. اگر یہ 3 مقصد میں سے ایک بھی مقصد علم کا ہوا، امام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں سیدھے جائے گا. کیونکہ ان الریاست لا تصلح الا لاہلہا، کیونکہ رئیس بننا، چیف بننا، لیڈر بننا، یہ کسی کے لیے مناسب نہیں سوائے جو اس کا اہل ہے، جو اس کے لیے ایلیجبل ہے. تو کبھی بھی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں آنا چاہیے. کسی بھی عمل میں دنیا والوں کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ اور امام زمان کے لیے کریے، بس کسی اور کے لیے مت کریے، صرف اور صرف ان کے لیے کریے. وَإِنَّ أَنْجَاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ خَشْيَةَ اللَّهِ. پھر امام کنٹینیو کرتے ہیں، تم میں سے نجات صرف وہی پائے گا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا، اور اللہ سے سب سے نزدیک وہی ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، اور اللہ سب سے زیادہ راضی اس سے ہوگا کہ جو اپنے فیملی پر سب سے زیادہ رحم کرے گا، سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازے گا اپنی فیملی کو، بیوی بچوں کو. یعنی ریگولرلی وہ اپنے بیوی بچوں کو بہترین حال میں اور بہترین کنڈیشن میں رکھنے کی کوشش کرے گا. جتنا اس کی صلاحیت، جتنی اس کی کیپیسٹی، جتنے اس پہ استعداد ہے، جتنا، ضروری نہیں کہ مثلا بہت چیز نہیں، جتنا اس میں ہے. لیکن ایم کیا ہونا چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے رکھے. اگر دنیا کی دولت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے بیٹھ کے، بات کر کے، مسکرا کے، ان کے ساتھ تھوڑا اچھے سے اچھا وقت گزار کے ان کو اس طرح خوش رکھیں تاکہ یہ مومنٹس وہ چیرش کریں، وہ یاد کرے کہ ہمارے فادر ہمارے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں، یا بیوی کہے ہمارے ہسبینڈ ہمارے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں، اور یعنی they should cherish those moments، یعنی ان کو اچھا لگے. ایسا نہ ہو کہ جیسی باپ گھر میں گھسے تو ایک بچہ ادھر بھاگے، دوسرا ادھر بھاگے، کہ ہٹلر آ گیا.
سمجھ رہے آپ؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باپ اور بیٹے میں محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، امام فرماتے ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ احترام اور رسپیکٹ اسی کی ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ پائٹی ہے، وہ جو گناہوں سے سب سے زیادہ دور رہے۔ اور پھر مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اعملوا رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، عمل کے میدان میں آؤ، عمل کرو، عمل۔ مولا ایسے لوگ کو پسند نہیں کرتے جو بیٹھ کے آرم چیئر ہے نا، بیٹھ کے خالی بات کرے، واضح ہے نا؟ دبیر سیتا پوری کا شعر بھی ہے نا، بڑا اچھا شعر ہے کہ ہم میں شاید وہ پہلا سا دار و رسن سے عشق نہیں، خیبر کی باتیں کرتے ہیں بیٹھے ہوئے دالانوں میں، واضح نا؟ ہم میں شاید وہ پہلا سا دار و رسن سے عشق نہیں، اب پہلے ایسی بات نہیں رہی، خیبر کی باتیں کرتے ہیں بیٹھے ہوئے دالانوں میں۔ تو عمل کے میدان میں آئے، باہر آئے، دنیا میں آئے، دنیا میں دیکھیں، تبلیغ کرے، تشیع کو آگے بڑھائے، تشیع کو پھیلائے، بتائے لوگوں کو یہ دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ شیعہ ہے۔ ہم تو اپنی میدان کے باہر نہیں نکل پا رہے، دوسروں کی تو بات چھوڑیے۔ علامہ سید اختر رضوی رضوان اللہ تعالی علیہ 1959 میں افریقہ گئے، آپ سوچیں اس ٹائم کیا فیسلٹیز تھی، افریقہ پورا جنگل تھا، اور وہاں جا کے انہوں نے 1,00,000 لوکلز کو شیعہ کیا، 1,00,000 اس زمانے میں، اور بلال مسلم مشن بنایا، باہر نکلے۔ ہم لوگ گھر کے باہر نہیں نکل رہے، کسی کو معلوم نہیں شیعہ کیا ہے، ایکچوئل شیعہ کیا ہے، ریئل شیعہ کیا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات کے بارے میں، ہماری تعلیمات کی خوبصورتی پتہ چل جائے تو یقیناً وہ ہماری اتباع کریں گے، ہم کو فالو کریں گے۔ لو یعلم الناس محاسن کلامنا، اگر وہ ہماری تعلیمات کی خوبصورتی کو پہچان لے، خالی جان لیں کہ ہماری تعلیمات، آپ تعلیمات اہل بیت کو رکھیے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھیے، ان کو پتہ چلے کہ کیا اہل بیت نے کہا ہے، لیکن اس کے لیے ہم کو پہلے خود پڑھنا پڑے گا۔ جب ہم خود نہیں پڑھتے ہیں تو اس لیے پھر ہم یہاں وہاں بھاگتے ہیں، کبھی جلال الدین رومی کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی ابن عربی کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی اس کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی اس کے پاس بھاگتے ہیں۔ ارے بھائی یہاں وہاں مت جائیے، اپنے اماموں کے پاس آئیے۔ چھٹے امام کے پاس 2 بطری آئے تو امام نے ان دونوں سے کہا، بطری تو آپ جانتے ہیں نا کس کو بولتے ہیں، جو بطری وہ تھے جو اہل بیت کو بھی اچھا بولتے تھے، ان کے دشمنوں کو بھی اچھا بولتے تھے، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، خوب طبیعت پائی ہے، پھول کے ساتھ سجا رکھے ہیں، کانٹے بھی گلدانوں میں، وہ اچھے، وہ گڈ پیس لونگ پیپل، سب اچھے، سب کو اچھا بولو، کسی کو برا مت بولو، برے کو برا مت بولو۔ ہمیں تو تعجب نہیں ہے کہ تھوڑے دن میں شیطان کے لیے بھی یہ چیز آ جائے گی، ہاں، کہ کچھ شیطان کے فالوورز ہیں تو ان کو برا لگے گا، اس لیے شیطان کو بھی کچھ مت بولو۔ بہرحال اس موضوع نے، یعنی یہ 2 بطری آئے، ان میں سے ایک کا نام تھا سلمہ ابن کہیل اور ایک کا نام تھا حکم ابن عتبہ، یہ 2 آئے، سلمہ ابن کہیل اور الحکم ابن عتبہ، یہ دونوں آئے تو امام نے ان سے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ امام نے ان سے کہا شرقا وغربا، شرقا وغربا لا تجدان علما صحیحا الا ما خرج عندنا اہل البیت، تم دونوں چاہے ایسٹ میں جاؤ یا ویسٹ میں جاؤ، یعنی پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ، تم دیکھو گے کہیں بھی صحیح علم، صحیح معرفت تم کو ملے گی نہیں مگر وہ نالج جو ہم اہل بیت سے صادر ہوئی ہے، جو یہاں سے نکلی ہے۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ اب عمل کرو، عمل، اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کب؟ اب جب تم کو مہلت دی گئی ہے اور تمہیں فری ٹائم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، یہ اپارچونٹی ہے، جب مولا فرماتے ہیں صحف منشورہ، ابھی نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں،
صحف منشورہ والاقلام جاریہ، اور یہ قلم جاری ہے، ابھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں. ابھی جو بھی آپ یہاں مثلا یہاں بیٹھے ہو الحمدللہ، یا کسی بھی مجلس میں جہاں ذکر محمد اور محمد علیہ السلام ہوتا ہے، بالخصوص ذکر حسین جہاں ہوتا ہے، کسی بھی ایسی محفل میں کسی بھی ایسی مجلس میں جائیں گے تو بہرحال فرشتے جو کرام کاتبین ہیں وہ اتنا بزی رہتے ہیں کہ وہ ثواب لکھ ہی نہیں پاتے، اتنا لکھتے رہتے ہیں کہ خود یعنی ان کے لیے تھکن کا موضوع ہو جاتا ہے. بہرحال والاقلام جاریہ والابدان صحیحہ، اور جب تمہارا جسم ابھی صحت مند ہے، جوانوں ابھی جسم میں طاقت ہے تو ابھی عمل کرو، بعد میں نہیں تو مسجد میں کرسی ایک پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، سمجھ گئے نا، پھر کرسی پہ سجدہ کرو گے. آج جسم ہے تو اچھے سے نماز پڑھو، اچھے سے روزہ رکھو. اللہ نے الحمدللہ آپ کو ذوالعطاش بھی نہیں بنایا ہے. ذوالعطاش سمجھتے ہیں؟ عطاش ایک بیماری ہوتی ہے. عطاش اس کو کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، اگر وہ پانی نہ پیے تو اس کا دم نکلنے لگتا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عطاش، عطش سے بنا ہے، عطش یعنی پیاس. عطاش کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ بیماری ہو. تو ہمارے یہاں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جو عطاش کی بیماری والا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پانی پی سکتا ہے اتنا کہ اس کی پیاس بجھ جائے. لیکن اس کا مطلب نہیں پھر بریانی بھی کھاتا رہے ساتھ میں، ہاں نہیں، بس اتنا پانی پیے جتنا ضروری ہے، وہ ایک شرط ہے بس، اسے کہتے ہیں عطاش. تو الحمدللہ وہ بیماری بھی اللہ نے نہیں دی. الحمدللہ ابھی جوانی میں آپ کے پاس نہ بلڈ پریشر کا پرابلم، نہ ڈائبٹیز کا پرابلم، نہ دوسرا کوئی، نہ ہارٹ کا پرابلم، الحمدللہ کوئی چیز نہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، سب چیز نہیں. تو عمل، مولا فرماتے ہیں تمہارے جسم، تمہاری باڈی ابھی صحت مند ہے تو ابھی عمل کر لو، ورنہ بیمار بن جاؤ گے تو پھر بیمار پڑ جاؤ گے تو پھر کیا کرو، کچھ نہیں کر پاؤ گے. اس کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں. والآنسُ مطلقۃ، یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 94 ہے. ہاں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 94. ابھی تمہاری زبانیں جو ہے وہ بات کر سکتی ہیں، ابھی تم بات کر سکتے ہو، لیکن خدا نہ خواستہ ایک مرتبہ کوما میں چلے گئے تو پھر اگر کوئی بولے گا بھی اسماعی فہم تو دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے. وہ بولے گا سنو سمجھو، اس سے پہلے کہ دوسرا بولے سنے سمجھو. آج جب سننے اور سمجھنے کے بعد بولنے کی طاقت ہے تو اس پہ عمل کریے. زبان کھلی ہوئی ہے نا. تو مولا فرما دیکھیے یہ سب نہج البلاغہ میں موجود ہے، نہج البلاغہ موجود ہے کہ الالسن مطلقہ والتوبۃ مسموعہ. کیا جملہ ہے، ہماری جان قربان علی بن ابی طالب پر. اور آج توبہ جب کرو گے تو اوپر سے سنوائی ہو رہی ہے، ابھی اللہ سن رہا ہے. آج توبہ کر لو. ایک مرتبہ لاسٹ ورڈ میں پہنچ کے بولو گے توبہ تو نہیں. اور لاسٹ ورڈ سے موت دی، ایون ظہور بھی ہے. ظہور جو امام کا ظہور ہوگا تو امام سے خود توقیع صادر ہوئی، فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرٍ مِّمَّا يَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنَا. تم میں سے ہر ایک کو وہ عمل کرنا چاہیے جو تم کو ہماری محبت سے نزدیک کرے. وہ عمل کرو جو ہماری محبت سے نزدیک کرے. وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كِرَاهِيَتِنَا وَسَخَطِنَا. اور ہر اس عمل سے بچو جو تم کو ہماری ناراضگی کے نزدیک لے آئے، جس سے ہم ناراض ہو جائیں. کوئی بھی چاہے گا امام زمان ناراض ہو؟ کوئی بھی چاہے گا؟ ما یدنیہ من کراہیت وسخطنا، جو چیز ہم پسند نہیں کرتے وہ کام مت کرو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةٌ فَجْعَةٌ، کیونکہ ہمارا ظہور ایک دم اچانک ہوگا اور غیر توقع، غیر متوقع یعنی ان ایکسپیکٹڈ ہوگا. ان ایکسپیکٹڈ، جب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا. ابھی ہم سوچ رہے ہیں ابھی تھوڑی امام آئیں گے، کل جمعہ ہے، کل تھوڑی آئیں گے، ہو سکتا ہے نیکسٹ فرائیڈے کو آئے. یا سمجھیں کہ آپ بولیں کہ بھائی یہ فرائیڈے نہیں وہ فرائیڈے ہوئے، وہ فرائیڈے نیکسٹ منتھ آئیں گے. ابھی یہ تو ابھی محرم چل رہا ہے نا، تو سفر میں آئیں گے، شعبان میں آئیں گے. نہیں، واضح آپ کے لیے. تو صرف فرائیڈے کے لیے ایکسپیکٹ ہوتی ہے کہ فرائیڈے کو ہی امام آئیں گے، نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ بدہ بھی واقع کر سکتا ہے، اللہ امام کو کبھی بھی بھیج سکتا ہے، کبھی بھی، روایتوں میں. اور اسی لیے حدیث کیا ہے آپ جانتے ہیں نا، حدیث کیا ہے
کہ توقع امر صاحب کا لیلا و نہارا، اپنے امام کے ظہور کا انتظار کرو دن و رات. نہ کوئی دن فکس ہے، نہ کوئی ٹائم فکس ہے. دن و رات امام زمان کو یاد کرو، دن و رات امام زمان کو ایکسپیکٹ کرو. امام فرماتے ہیں کہ توبہ اس وقت سنی جا رہی ہے. امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا ظہور ہو فإن أمرنا وقت الفجع حين لا تنفع توبہ، اس وقت توبہ تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ امام زمان کی توقع، ہاں ہمارے الفاظ نہیں ہیں، امام زمان کے الفاظ ہیں. حين لا تنفع توبہ ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبہ، اور اس وقت اگر تم نادم ہوگے، ریگریٹ کرو گے، تو یہ تم کو ہماری سزا سے بچائے گی نہیں. چیز نجات نہیں دے گی. ولا ينجيه نجات نہیں دے گی من عقابنا ہماری سزا سے. ندم یعنی ندامت، ریگریٹ، پچھتانا. علی حوبہ جو تم نے گناہ کیا نا اس پہ کوئی فائدہ نہیں. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری توبہ سنی جا رہی ہے، آج سنی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کل تم اس لائق نہ ہو کہ توبہ کرو، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ توفیق توبہ چھین لے. یہ بھی ہوتا ہے، کوئی گارنٹی تھوڑی توبہ کی. ہو سکتا ہے کہ اچانک سڈنلی مثال ایک ایسا حادثہ ہو جائے، ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ اسی وقت ہم ختم ہو جائے، 1 سیکنڈ کے اندر ختم. ملک الموت ہے، کم آن ٹائمز اپ، گیم اوور، لے گئے ساتھ میں. اور اس میں واپس سٹارٹ کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ہاں کہ پھر سے گیم سٹارٹ کرے. آئے ملک الموت لے کے چل گئے 1 سیکنڈ کے اندر. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے نہیں پاسبل ہے. یا مثلا ایسا ہوتا ہے، اپنے ملک میں کم ہوتا ہے لیکن بہرحال ہوتا ہے کہ اہل بیت کا دشمن کوئی آ کے گولی مار کے چلا جائے. ٹائم وہ بولے اچھا بھی توبہ کر لو پھر گولی مارو. حالانکہ وہ تو سعادت ہوگی، وہ سعادت ہے، اس سے اچھی سعادت ہو نہیں سکتی. یعنی اس سے اچھا گڈ فارچون ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر کسی دشمن اہل بیت کے ہاتھ سے اگر مرے تو الحمدللہ یہ تو سعادت ہے. لیکن بہرحال انسان کو کچھ بول نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والاعمال مقبولہ، آج تمہارے اعمال قبول کیے جا رہے ہیں، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے آج عمل کرو. دیکھیے علی ابن ابی طالب کی مظلومیت پر ترس کھائیے. علی کل بھی مظلوم تھا، علی آج بھی مظلوم ہے. جس طرح علی کے زمانے میں لوگوں نے مولا کے ساتھ جس طرح سلوک کیا، یقین جانیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. یقین جانیے، یعنی چاہنے والے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو حق ہے محبت کا وہ ادا نہیں ہو رہا ہے. وہ کیسے کہ علی جس چیز کو چاہتے، ایک تو علی کے علم سے آشنا ہو، دوسرا صاحب عمل بنو. مولا کائنات کا علم، پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیاتها من بابها. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو نیک عمل ہے نا، یہ کیا کام کرتی ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ نیک عمل یہ کام کرتے ہیں کہ جنت میں جب آپ عمل کرتے رہتے ہیں تو جنت میں آپ کے لیے سب چیز سجاتے ہیں. امام مثال کیا دیتے ہیں، جیسے آپ گھر آنے والے رہتے ہیں تو آپ کا غلام کیسے آپ کے لیے تمام چیزیں سب سجا کے رکھتا ہے کہ ابھی میرا آقا آنے والا ہے، اسی طرح یہ عمل جنت میں آپ کے لیے جنت سجا کے رکھتا ہے. جنت سجا کے رکھتا ہے کیونکہ انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے، لیکن بہرحال پہلے سے سب چیزیں تیار ہو. اور پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کو کبھی وہ روش پسند نہیں ہے کہ جو انسان سریع الانقلاب ہو، بس یعنی سوڈے کا جوش ہو. سوڈے کا جوش کہتے ہیں نا کہ بس ایک دم جوش میں آئے، ایک دن ایسا کہ اتنی نمازیں شب پڑھ ڈالی کہ سر میں سے خون نکل رہے گا، اور دوسرے دن ایسا غائب ہوئے کہ مسلح پہ سے ہی غائب ہو گئے. ویسے نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم علیہ وان قل. اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ کوئی بھی عمل کو تم کنٹینیوسلی کرتے رہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل کو کنٹینیوسلی کرتے رہو، عمل کو چھوڑو مت. اور امام فرماتے ہیں جب کوئی عمل سٹارٹ کرو تو منیمم کتنے دن تک کرو اس کو؟
منیمم 1 سال تک کرو، منیمم 1 سال تک کوئی بھی عمل جب سٹارٹ کرو. مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ ہم ہر شب جمعہ یا ہر جمعہ یا جو بھی دن آپ سلیکٹ کریں اپنے لیے، آپ ہم یہ دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کریے اور کم سے کم 1 سال تک، کم سے کم 1 سال تک پڑھتے رہیے. وَإِن قَلَّ، تو جب راوی نے امام سے پوچھا ان قلّہ کی حد کیا ہے، امام نے فرمایا 1 سال، یعنی منیمم کیا ہے 1 سال. اسی لیے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں امام زمان کے سامنے. روایت ملتی ہے، یہ روایت مستدرک الوسائل میں موجود ہے. محدث نوری جو شیخ عباس قمی کے استاد تھے، شیخ عباس قمی آپ جانتے ہیں نا، صاحب مفاتیح الجنان، ان کے استاد. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب شاگرد ایسا تو استاد کیسا ہوگا. محدث نوری زبردست عالم، وہ اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ نہیں ہے، 3 طریقے سے. ایک ہر ہفتے کون سے دن؟ شب جمعہ پیش کیا جاتا ہے، ایوری تھرسڈے نائٹ ہمارے امام زمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. 2 منتھلی بیسس پہ، کب منتھلی؟ کب؟ 1st آف ایوری منتھ. یہ حدیث ہے، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. اور 3 ایوری ایئر اینیول رپورٹ پریزنٹ کی جاتی ہے. امام زمان کو اینیول رپورٹ پریزنٹ کی جاتی ہے ایوری ایئر. کب؟ 15 شعبان. 15 شعبان. یہ حدیث 5ویں امام باقر علیہ السلام سے ہے اور مستدرک الوسائل کی 1st والیوم میں یہ حدیث موجود ہے، پہلی والیوم میں حدیث موجود ہے. تو 3 طرح کے، ایک ویکلی تھرسڈے نائٹس ایو آف فرائیڈے شب جمعہ، 2 منتھلی 1st آف ایوری منتھ، 3 اینیول پورا اینیول. جیسے باقاعدہ پہلے تو ویکلی پلاننگ اینڈ اچیومنٹ ہوتا ہے، ویکلی پلاننگ اچیومنٹ ایوری، یعنی ایکچولی ائمہ ہم لوگ کو سکھا رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہر کام ایسے کرو. اور دوسرا کوارٹرلی اسسمنٹ، جیسے کوارٹرلی رپورٹس ہوتی نا وہ. اور تیسرا جو منتھلی رپورٹس، کوارٹرلی نہیں منتھلی. اور تیسرا اینیول رپورٹس. یہ سب عمل امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. امام ہمارے عمل سے واقف ہیں، اور جب امام دیکھتے ہیں کہ اچھا کام کیا تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، اور جب برا کام تو امام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سا بہترین کام ہے، کون سا عمل سلیکٹ کریں. بہت بار ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام زمان کے لیے کچھ کرو، تو لوگ بولتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو وہ بھی اہل بیت نے بتایا، وہ بھی کتابیں موجود ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لزوم الحق، حق کے پابند رہو، حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو، یعنی علی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو. کیونکہ علی مع الحق، رسول اللہ نے دعا کی، رسول اللہ نے کیا کہا؟ علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگارا تو حق کو وہیں چلا دے جہاں علی، وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے، جہاں علی مڑے وہاں حق مڑے. تو جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور حق کے علاوہ جو بھی وہ باطل ہوگا، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو بھی چیز ہوگی وہ گمراہی ہوگی. اب اس کے بعد یہ مت کہیے گا کہ علی کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے تو ان کی مجبوری تھی اس لیے لڑنے آئے تھے، وہ علی نے ایسا کہہ دیا تھا، وہ علی نے ویسا کہہ دیا تھا اس لیے لڑنے آئے تھے. یہ سب بے وقوفی کی باتیں بے وقوفوں بتائیے، عقل مندوں کو بتائیے. جب 2 پارٹی لڑتی ہے تو اس میں سے ایک حق پہ ہوتا ہے، دوسرا باطل پہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں کہ دونوں حق پہ ہوں. تو اگر آپ کبھی یہ تصور کریں دونوں حق پہ ہے تو یہ حماقت کی دلیل ہوتی ہے، یہ احمقوں کی دلیل ہوتی ہے جو دونوں کو حق پہ کہتے ہیں. اب کبھی بھی 2 پارٹی جب لڑیں گی تو ایک حق پہ اور ایک باطل پہ. اب جس کے حق کے ہونے کی گارنٹی اگر رسول اللہ نے لے لیا ہے تو اس کے بعد پھر سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. دوسری چیز یہ کہ جو عمل میں بہترین چیز ہے کہ العلم باللہ والفقہ فی دینہ، یعنی امام فرماتے ہیں جو بہترین عمل یعنی معرفت اللہ حاصل کرنا اور دین میں فقیہ بننا، دین میں عالم بننا.
دین زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنا، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیے، زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ جہاں سے بھی علم حاصل، دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہو اس کو حاصل کریے. اور تیسری چیز جو فرماتے ہیں، تو دین کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ تیسری چیز اطعام الطعام و اطیاب الکلام، اطیاب یا اطیاب الکلام. اطعام الطعام و اطیاب الکلام یہ بہترین چیز ہوتی ہے، یعنی مومنین کو کھانا کھلائے. اور دوسری چیز یہ کہ جب ان سے بات کرے تو اچھے سے بات کرے، یعنی جو کھانا کھلا سکتا ہے وہ کھانا کھلائے، جو کھانا نہیں کھا سکتا ہے وہ اچھے سے بات کرے، لوگوں سے اچھے سے پیش آئے. یہ دین ہے، یہ سب دین ہے. یعنی ولایت علی ہونا چاہیے زوردار، 1 2 معرفت اللہ ہونا چاہیے، 3 انسان دینی تعلیم خوب حاصل کرے، اور 4 مومنین کو کھانا کھلائے. اور بالخصوص وہ طبقہ کہ جو کم طبقہ ہو، جو واقعی افورڈ نہیں کر سکتا، اگر ان کو کھلائے تو بہت اچھا ہے. اور یہ چوتھی چیز تھی. اور 5ویں چیز کیا ہے کہ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو اچھے سے لوگوں سے بات کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئے. یہ سب چیزیں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اوبویسلی جو نماز ہے، روزہ ہے، دعا ہے، عمل، یہ سب چیزیں تو آئی اپنی جگہ پر. بس آج آخری مجلس ہے، آخری مجلس ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک حدیث تھوڑا سا طولانی ہے، تھوڑی سی 5-7 منٹ لگی تو ہم اس کو پڑھ دیں. اگر آپ اجازت دیں تو سلوات پڑھ دیجیے، اجازت نہیں تو خاموش رہیے. تھوڑا اور زور سے فرمائیں، صحابہ تیار ہیں. اس لیے کیونکہ موضوع کو بھی کمپلیٹ کر دینا ہے، ختم کر دینا. آف کورس موضوع بہت واسٹ ہے، لیکن بہرحال جو اپنے پلان کے حساب سے یہاں 5 امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں. کیونکہ امام باقر علیہ السلام کا لقب کیا؟ باقر. باقر مطلب کیا؟ باقر العلوم، وہ جو علوم کو سپلٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. وہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ نے فرمایا لم یعبد اللہ عز وجل بشیء افضل من العقل، عقل سے بہتر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے. ولا یکون المؤمن عاقلا، اور مومن کبھی بھی عاقل نہیں ہو سکتا. دیکھیے عقل کے بغیر عبادت نہیں ہوتی ہے، عقل نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. اوکے، یہ تو ایک دم مسلم ہے، عقل کے بغیر عبادت نہیں ہے. اور مومن اس وقت عاقل نہیں ہوگا جب تک کہ امام فرماتے ہیں اس میں، یعنی پیغمبر فرماتے ہیں اس میں 10 خصوصیات نہ پائی جائیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اور یہ 10 کی 10 اس میں ہونا چاہیے. ہاں پیغمبر فرماتے ہیں، کیونکہ جملہ کے حدیث کا تجتمع وفی ہے، ہم عربی نہیں پڑھ رہے، بہت جلدی اردو میں ترجمہ کرتے جا رہے ہیں. پہلی چیز ہے کہ ہمیشہ لوگ اس سے اچھی چیز کی امید رکھیں، کبھی اس سے کوئی برائی کی امید نہیں رکھیں. اگر کوئی چیز بری ہوئی ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ نہیں کرے گا، وہ علی کا چاہنے والا ہے، کبھی برا کام نہیں کرے گا. دوسرا، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جو سب یہ 9 دنوں میں ڈسکس کیا نا، حسد وغیرہ یہ سب چیزیں، کبھی بھی کسی سے یہ برائی نہیں، کسی کے نہیں، غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں گے. اگر پتہ چلا بھائی کوئی شکایت ہوئی ہے تو وہ کہے گا نہیں، وہ نہیں کرے گا، وہ علی کا چاہنے والا ہے، وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. تیسری چیز، جب دوسروں کے عمل کو دیکھے گا تو بولے گا وہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں. اور چوتھی چیز، جب اپنے عمل کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، میرا عمل تو کچھ نہیں ہے، ہیچ، میرے عمل میں کوئی دم نہیں ہے. 5ویں چیز کہ کبھی بھی علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے، چاہے زندگی کے آخری لمحات تک علم حاصل کرتا رہے، کبھی بھی تھکے گا نہیں. عربی میں لفظ ہے لا یسأم، کبھی بھی علم حاصل کرنے سے تھکے گا نہیں. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ لوگ جب اس کے پاس آئیں گے اپنی حاجتوں کو لے کر تو لوگوں کی حاجتوں سے کبھی تھکے گا نہیں. کتنا بھی لوگ آئے، کتنا ہی مانگے، کبھی تھکے گا نہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ حوائج الناس الیکم نعم اللہ، اللہ جو لوگ تمہارے پاس اپنی نیڈز لے کے آتے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے. فلا تمل النعم، دیکھو کبھی بھی نعمت سے گھبرانا نہیں، کوئی نعمت سے گھبراتا ہے؟ تو جو لوگ تمہارے پاس مانگنے آ رہے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے تھکو مت، پیغمبر فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 2-3 خطرناک جملے. ذلت اس کے لیے بہتر ہے بنسبت عزت کے لیے، بنسبت عزت کے. عزت سے زیادہ وہ ذلت کو پسند کرتا ہے. عجیب، یہ کیا مطلب ہوا؟
عزت سے زیادہ ذلت کو پسند کرتا ہے. تو راوی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہو؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. عزت سے زیادہ ذلت کو پسند کرے گا. امام نے اس کا کلیریفیکیشن دیا. ہماری محبت میں ذلت برداشت کرنا بہتر ہے کہ ہماری محبت کے بغیر عزت ملے. محبت آل محمد میں اگر ذلت اور رسوائی بھی ہو تو ایکچولی وہ عزت ہے. اور پھر والفقر احب الیہ من الغنى، وہ فقیری سے فاقہ سے محبت کرے گا لیکن غنا کی پرواہ نہیں کرے گا، دولت کی پرواہ نہیں کرے گا. وہی سیم رول. یعنی اگر محبت اہل بیت میں فقیر بھی ہونا پڑے چلے گا، لیکن بغیر محبت اہل بیت کے تو دنیا کی دولت دے دے کوئی مطلب نہیں. شیخ کافی کا شعر سن لیجئے. ہمیشہ برا ستانت شد کار من گدائی، ہمیشہ تیرے در پہ میرا کام بھیک مانگنا رہا ہے. خدا کی قسم اس بھیک مانگنے کو میں بادشاہت کے عوض میں بھی نہیں دوں گا. تو بادشاہت رکھ دے، نہیں چاہیے. لیکن اہل بیت کے در پہ بھیک مانگنا ہے. اس کے بعد فرمایا نصیبہ من الدنیا القوت، وہ دنیا میں صرف اتنی پرواہ کرتا ہے کہ ابھی اگلی غذا کہاں سے ملے. بس اگلی غذا کی فکر ہوتی ہے، اگلی غذا مل جائے کھا لے بس. اس سے زیادہ اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ ملے یا وہ ملے یا وہ ملے. اور آخری خصلت، آخری امام فرماتے ہیں والعاشرۃ لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقا. جب بھی وہ کسی کو دیکھتا ہے، کسی مومن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ مومن مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے. ایک دم اپوزٹ آف واٹ شیطان سیڈ. شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ. مومن یعنی امام کہتے ہیں مومن وہ ہے جو کہتا ہے، عاقل وہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے اور میں اس سے خراب ہوں، میں اس کے گناہوں سے واقف نہیں ہوں لیکن اپنے گناہوں سے واقف ہوں. امام فرماتے ہیں جب یہ ہو گیا، جو اس منزل پر پہنچ گیا تو سمجھ لیجئے فقد علا مجدہ وساد اہل زمانہ، تو اس کی عزت بہت بلند ہوگی اور وہ اپنے زمانے کا لیڈر ہوگا. اگر یہ 10 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، یہ 10 خصلتیں، یہ تعلیمات تھی اہل بیت کی، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، انہیں ہمیں پہنچانا ہے. اور سید الشہداء نے جو قیام کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا. پہلی مجلس میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء نے ایک جملہ کہا تھا، مصائب میں بھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا آدمی کبھی یزید جیسے آدمی کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. یہ فرق ہے. سید الشہداء نے پورا گھر لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، ہر چیز لٹا دی، کوئی چیز باقی نہیں رکھی. اب کوئی نہیں بچا. اصغر بھی شہید ہو گیا، ششماہ جو جھولے میں تھا وہ شہید ہو گیا. اب کچھ نہیں بچا. اب سید الشہداء صرف مقتل کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے لاشیں پڑے ہوئے، اصحاب کے لاشیں پڑے ہوئے، آواز دے رہے ہیں اینا اینا حبیب، اینا اینا مسلم، اینا اینا زہیر، اینا اینا سعید. اور پھر اپنے بیٹوں کو یاد کیا ہوگا، بھتیجوں کو یاد کیا. اس کے بعد آواز دی یا ابطال صفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے شاہ سوارو، مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اولادیکم فلا تجیبونی، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو. عجب نہیں کہ لاشیں تڑپ گئے، مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ضرور آپ کی مدد کے لیے آتے. حسین اپنی بے کسی کا اظہار کر رہے ہیں میدان کربلا میں. ایک مرتبہ جناب زینب لکھتی بھیا
آئیے میں ابھی ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ تو کہا بہن پھر مجھے سید سجاد کے پاس لے کر چلو۔ جناب زینب امام حسین علیہ السلام کا بازو کو تھاما، جناب سید سجاد کے پاس لے کر آئی۔ بیٹا سید سجاد اٹھو، دیکھو بابا آئے ہوئے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، حسین کو پہچان نہ پائے، جسم سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ سید سجاد پہچان نہ پائے، اتنے زخم تھے کہ سید سجاد پہچان نہ پائے۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، ارے بیٹا کیسے پہچانو گے، تمہارے باپ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ارے بابا آپ کی یہ کیفیت، پھوپھی اماں میری تلوار لائیے، میں بابا کی مدد کروں گا، میں بابا کی نصرت کروں گا۔ حسین نے کہا نہیں بیٹا سید سجاد، کربلا تمہارا میدان جہاد نہیں ہے، تمہارا میدان جہاد کوفہ اور شام کے بازار ہیں۔ سید سجاد صبر کرنا، اور اے بیٹا جب مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کسی بے کس و مظلوم کو دیکھنا تو میری بے کسی اور مظلومیت کو یاد کر دینا۔ سید سجاد سے رخصت لی، اب آئے، اب آ کر نکلے ایک مرتبہ۔ اب حسین سوار ہونا چاہتے ہیں، 28 رجب کو تو کہا تھا عباس قدم جوادی، میرے گھوڑے کو لے آؤ، اب کسے آواز دے۔ عجب نہیں کہ فرات کی طرف دیکھا ہو، آواز دی ایکم یقدم جوادی، تم میں سے کون ہے جو مجھے سوار کرے گا؟ جناب زینب آئی، بھیا میں سوار کروں گی۔ جناب زینب نے سوار کیا، حسین سوار ہوئے۔ اب اتمام حجت کے لیے حسین نے 3 حملہ کیا۔ پہلا حملہ قادسیہ کی طرف کیا، ایسا حملہ کیا کہ فوجیں جا کر قادسیہ کی دیوار سے ٹکرائی۔ اس کے بعد حسین واپس آئے، دوسرا حملہ فرات کی طرف کیا، فوجوں کو چیرتے ہوئے ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے۔ عجب نہیں کہ دل نے آواز دی ہو، ارے عباس اٹھو میری جنگ دیکھو عباس۔ اب حسین آئے واپس تیسرا حملہ کرنے کے لیے۔ اب جو تیسرا حملہ کیا تھوڑی دیر کے لیے رکے کہ تھوڑا استراحت کرے، تھوڑا آرام کرے، کہ ایک مرتبہ آواز حق آئی، آسمان سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے، تو اپنے پروردگار سے راضی ہے۔ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا۔ اب بقیہ مصائب امام زین العابدین کی زبانی سن لیجئے کہ جیسے ہی بابا نے تلوار کو میان میں رکھا تو کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ چبایا، تیروں کی بوچھار ہوئی۔ حسین میں کسی نے گرز مارا، حسین پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے، بلکہ زمین کربلا پر نہیں، تیروں کے بستر پر آئے۔ اب جو آئے تو تھوڑی دیر کے لیے آسمان میں اب حسین جو آئے تو ایک مرتبہ شمر لعین حسین کے سینے پر سوار ہوا، اور ان قریب تھا کہ حسین کے سر کو تن سے جدا کرے۔ جناب زینب باہر آئیں، خیمے کے باہر آئیں، کہیں جب بھیا کو نہیں دیکھا تو اس تلے زینبیہ پر گئی اور جا کر آواز دی یا حسین کہیں دکھائی نہ پڑے۔ جب نظروں کو دوڑایا تو زینب نے وہ منظر دیکھا جو اللہ کسی کو نہ دکھائے، کسی بہن کو نہ دکھائے۔ زینب نے وہ منظر دیکھا کہ شمر لئی حسین کے سینے پر سوار ہے اور خنجر سے حسین کے سر کو جدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جب زینب سے کچھ نہ بن پڑا تو آواز دی، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے۔
بس جیسے حسین نے زینب کی آواز سنی تو غیرت حسینی تھی، اشارہ کیا بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب خیمے میں واپس گئی۔ اب مقتل کا جملہ ہے کہ جیسے ہی زینب نے خیمے میں قدم رکھا ایک مرتبہ زمین کو زلزلہ آنے لگا، زلزلہ آنے لگا، فرات کا پانی نیزے اچھلا، سورج کو گہن لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ ارے بیٹا سید سجاد یہ کیا ماجرا ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے، تو کیا منظر دیکھا، نیزے طویل پر حسین کا سر سید سجاد، اب السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے بابا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ منتقم خون حسین، منتقم خون شہداء کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ادنا اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان کو ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدم فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما، عتبات عالیات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔ پروردگارہ اس ادنا سی عزاداری، اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ کے آپ مرحوم فضل بھائی قاسم علی لاڈا، مرحوم فرید بھائی قاسم علی لاڈا، مرحوم محمد علی بھائی باردان والا، مرحوم منہاز باردان والا اور لاڈا فیملی، مٹھوانی فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے۔ اس کے بعد ایک سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ، مرحومہ زینب بنت رجب علی ڈاکٹر، مرحومہ شبنیز بنت حسین شریف مقادم اور مرحوم یوسف حسن رضوی، مرحوم مولانا رضا حیدر رضوی، مرحوم ہشام رشید رضوی اور رضوی فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات اور کل مرحومین و مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ کے ان کے ارواح کو بخش دیجیے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو اتر کیوں آ رہے، کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو
کافر کہتا تھا شمر ان کو کرنا ابھی نہ حاضر، دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے، اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہیں پیدل کاٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے، ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا، پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا، سجاد نوح کہاں ہیں نوح سنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بعرض الدروس. صلى الله على روحك وبدنك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك واستحل الله تعالى مخرجك وظهورك واحشرنا معك لا مع غيرك لا وعد بك ورحمة الله وبركاته.